بھی ایک نیگیٹو تھنکنگ ہو جاتی ہے. اچھا میں نے اس حوالے سے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. ناظرین میں ان لوگوں کے حوالے سے آج ڈاکٹر صاحب سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بہت سے آنے والے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وقت یا اس طرح کی سچویشنز میں مبتلا ہیں کہ مختلف قسم کے خوف ان کے ذہن پر سوار ہیں، مختلف جسے کہ ڈاکٹر صاحب نے انجانے خوف کا نام دیا. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی آپ کے ساتھ بھی پرابلم ہے تو اس میں اس کا علاج جو ہے وہ HMF میں موجود ہے، اور اس انجانے خوف سے آپ کو بھی نجات مل جاتی ہے. لیکن یہاں دیکھیں دین کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو ایک مجھے حدیث شخص سے بھی یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جی بالکل بالکل، کیوں اجازت. تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے یہ اب میں اس کو مفہوم آپ کو بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے قرض لینا جاتے ہیں لیکن اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جو میں یہ قرض لے رہا ہوں یہ میں واپس نہیں کروں گا. اب یہ نیت پہ بھی آ گیا نا، آپ کے ذہن پہ بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کبھی آپ کے ایسے حالات نہیں کرے گا کہ آپ اس قابل ہو سکیں چاہتے ہوئے بھی کہ آپ اس کا قرض ادا نہیں کر سکیں گے. لیکن جب آپ وہ قرض لے رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے 1 ہفتے کا یا 10 دن کا یا 1 مہینے کا، اور اس کے بعد میں وہ قرض واپس کر دوں گا، اور یہ نیک نیتی سے آپ نے ارادہ کیا ہے قرض لیتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے حالات بھی ویسے ہی کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے 1 مہینے کا وعدہ کیا ہے تو آپ وہ قرض اس کا 10 دن میں واپس کر دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پازیٹیو سوچیں، آنے والے دنوں کے لیے اچھا سوچیں. انجانے جو خوف ہوتے ہیں، جو خدشات ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو اپنے ذہن سے نکال کے مثبت سوچ رکھیں، پازیٹیو تھاٹس رکھیں. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہوئے ہیں. جی تو میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اور تھوڑا سا زور سے بولیے گا. فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فاطمہ کیا شیئر کریں گی ہمارے ساتھ؟ سر ڈاکٹر سمد آپ کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو میں نے سلام کرنا چاہوں گی. جی وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں کیا حال ہے ان کے؟ ٹھیک ہے، آپ بات جاری رکھیں، آپ کی آواز ڈاکٹر صاحب تک پہنچ رہی ہے. اوکے سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پہلا تو میرا یہ سوال ہے کہ ڈپریشن اور ٹینشن مجھے بہت رہتا ہے. اچھا. اور نیند نہیں آتی ہے. اچھا. تو مجھے پوچھنا تھا کہ سمدھا ہیلنگ انرجی میں اس کا علاج ہے؟ اچھا. اور سیکنڈ مجھے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ اسلام آباد اور لاہور سائڈ پر ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں وہاں؟ چلیں ان کی ہم بتاتے ہیں کب ڈاکٹر صاحب جو ہے ورک شاپ بالکل ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی چارج قریب رہیے گا انشاءاللہ. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کب لاہور میں ڈاکٹر صاحب ورک شاپ کریں گے اور کب اسلام آباد میں. وہ تاریخیں آپ نوٹ کر لیجیے گا، اور جو آپ نے سوال کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز قبل سے کہ آپ ان کا جواب دیں، لوگ ٹینشن اور ڈپریشن کو ملا دیتے ہیں. دیکھیے ٹینشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر وقت انسان کو تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہی ہے ٹینشن. لیکن ٹینشن کا ایک سٹیج ہے جو مسلسل رہے تو وہ ڈپریشن کا ایک رخ اختیار کرتے ہیں. صحیح. تو ٹینشن جو ہے نا وہ تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے انسان کو بائی نیچر. آج کل تو حالات بھی ایسے ہیں کہ ہر شخص ٹینشن میں ہی مبتلا ہے. شروع سے بائی نیچر انسان کے شروع سے ہی ہے. تو دنیا ہے، یعنی ہم دنیا میں رہتے ہیں، کوئی جنت میں تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو دنیا میں جب انسان رہتے ہیں چھوٹی موٹی ٹینشن تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس ٹینشن کو اتنا بڑھا کے کہ وہ ایک بڑے بلا کے، یعنی جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، بلا کے روپ کو اختیار کرتے ہیں اور اس اندر سے وہ چیز نظر آتے ہیں. تو ٹینشن جو ہے نا وہ ایک معالج یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، ایک معالج دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے، آپ کو ٹینشن ہے ڈپریشن. کچھ لوگ یہ کہیں کہ ٹینشن جو ہے وہ زیادہ سیویئر سچویشن ہوتی ہے اس شخص کے ذہن کی
سوری ڈپریشن جو ہے وہ زیادہ سیویئر کنڈیشن ہے جو ٹینشن سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ذہن کی. ڈپریشن ایک الگ بیماری ہے, ٹینشن بالکل الگ سا بیماری ہے. دونوں بیماریاں ہیں, اچھا الگ الگ, لیکن کچھ ٹینشن ہم بیماری نہیں سمجھتے ہیں. اچھا جو ایک سٹیج ہے ٹینشن کی, ایک سٹیج ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ٹینس رہتے, ہر وقت ایک لحظہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو, ایک لحظہ بھی ایسا نہیں ہے ٹینشن میں. وہ پھر آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے. تو جب سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF ہم سیکھتے ہیں, اس کے ٹریٹمنٹ جب لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی انسان ریلیکس ہو جاتے ہیں. کچھ لمحات آپ کو ایسا ملتے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا ٹینشن تو جو پر عادت ہے آپ آ سکتا ہے, لیکن زیادہ تر ٹائم آپ کو وہ ریلیکس رکھتے ہیں, ٹینشن میں نہیں رکھتے ہیں آپ کو, تاکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکے. تو اس لیے آپ کو سمدھا ہیلنگ اور HMF جو ہے وہ انسان کو ریلیکس رکھتے ہیں, انرجیٹک رکھتے ہیں, پاورفل رکھتے ہیں. ایسے نیگیٹو سچویشن جو ہوتی ہے یا نیگیٹو تھنکنگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی ایکسٹرنل اور انٹرنل باڈی پہ آپ کو برا اثرات نہیں کرتے ہیں. یہ فائدے ہیں HMF کے سیکھنے کا کہ ایک انسان کو اپنی غذا سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ سمدھا ہیلنگ انرجی جیسے میڈیٹیشن, سمدھا ہیلنگ انرجی, یوگا جیسے, HMF جیسے کچھ ایسا چیزوں کو اپنائیں, اختیار کریں تاکہ وہ اس چیزوں کو کر سکیں. اور بہت سے ایسے لوگ مقصد ہے جو اب دیکھیں مذہب کے حوالے سے بہت سے ہمارے علماء ہیں جن میں ٹینشن ڈپریشن نہیں ہے, ان کے چہرے پہ ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے, ایک ذرا سا سکون نظر آتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اندر کو سیٹسفیکشن سائیکولوجیکل جب ہم بات کریں گے دیے ہوئے ہیں, بھروسہ ہے ان کو اللہ پہ کہ ہم جو ہے جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, جو ہم سوچ رہے وہ صحیح سوچ رہے ہیں, اور یا اگر صحیح سوچ نہیں ہے تو صحیح سوچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, پازیٹیو سوچ ہونے کی. دل سے مطمئن ہوتا ہے, اس کو طمانینت ہوتی ہے کہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, انسان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اس وجہ سے ان کو قلبی طمانینت ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے گناہیں کم کی ہوتی ہے جو وہ ان کی ٹینشن ڈپریشن ان کو مبتلا کریں. تو وہ وجہ یا نفسیاتی لحاظ سے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر مذہب کے حوالے سے یہ ہیں کہ بس ویسے اللہ کا رحمت ہوتے جو انسان پہ برستے ہیں اچھے لوگوں پہ, اور وہ اچھے لوگوں کی جو روحیں ہیں, جو ان کی جو باڈی میٹافزیکل باڈی ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں پازیٹیو پاورز کے ساتھ, تو آٹومیٹیکلی وہ وہاں سے پازیٹیوٹی ملتا ہے, اس کو قلبی سکون ملتے ہیں, اور وہ ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ فریش, تر و تازہ, پرسکون ہر وقت رہتے ہیں. ان کے چہرے پہ ایک ایسا سکون کا ایک کیا ہوتا ہے دور سے معلوم ہوتا ہے, تازگی ہوتی ہے, فریشنس ہوتی ہے. اچھا ان کا سوال ایک اور بھی تھا کہ لاہور اور اسلام آباد کے اندر کیا آپ کی یہ 1 کو اسلام آباد میں سیمینار ہے, 1 اکتوبر کو جی, اور 5 کو لاہور میں ہے. اور ٹائمنگز کیا ہیں اور وہ کس طرح اس کا پروسیجر کیا 5 بجے ہے, دونوں جگہوں پہ 5 بجے ہے, شام کو 5 بجے شام میں. اور کہاں پر ہے یہ پی سی ہوٹل میں ہوں گے. اچھا پی سی ہوٹل. جی بالکل. جی آپ نے جو ہم سے سوال کیا تھا کہ لاہور اور اسلام آباد میں کن اوقات میں اور کن تاریخوں میں ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز ہوں گے, تو ایک تو آپ کو اس وقت بھی ابھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پی سی میں 1 کو لاہور آپ نے کہا ہے جی, 1 کو اسلام آباد میں, 1 اسلام آباد ہے اور 5 کو لاہور پی سی میں. جی, اور دوسری بات یہ ہے اگر فیس بک پہ ہے کوئی لوگ ہمیں ایڈ کرے فیس بک لوگ پہ, دوسری بات ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کرے, اور اگر آپ کے باہر کوئی ہے تو نیکسٹ منتھ میں اکتوبر میں جا رہا ہوں انشاءاللہ ہالینڈ میں, دبئی میں, ہالینڈ میں اور UK میں.
اگر آپ کے لوگ ہیں تو پلیز ان کے ہمیں ایڈ کریں فیس بک پہ بھی، اور ہمیں کال کریں یا ان کے نمبر ہمیں دے دیں تاکہ وہاں پر ہم جا کے میں اسٹوڈنٹ سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، جی تو ان کو بھی یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جو بھی ان کے رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں، باہر ہیں، وہاں پر کلاس بن رہی، یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی کلاس میں کم لوگ ہیں تاکہ صحیح کلاس بن جائے، میں جا کے وہاں پر کلاس دے سکوں. صحیح. اور اس کے علاوہ اگر نمبرز کا آپ چاہیں تو جو اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بھی ڈاکٹر صاحب کے نمبرز نظر آ رہے ہیں، اور انسٹیٹیوٹ کے بھی نمبرز ہیں. فردر ڈیٹیلز آپ ان نمبرز پر کال کر کے بھی لے سکتے ہیں. اور ناظرین یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد.